ایک اور روایت ہے مجاہد رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ القرآن یشفع لصاحبہ یوم القیامہ، اور وہ کہے گا کہ یا ربی جعلتنی فی جوفہ فاسہرت لیلہ ومنعته عن کثیر من شہواته ولکل عامل من عملہ عمالۃ فیقال له ابسط یدک قال فتملأ من رضوان فلا يسخط علیہ بعدہ ثم یقال له اقرأ ورکع قال یرفع له بکل آیۃ درجۃ ویزاد بکل آیۃ حسنہ۔ یہ مضمون مضمون بنیادی وہی ہے، وہی تھوڑے سے چیزیں مختلف اسلوب میں۔ مجاہد ابن جبر جو تابعی ہیں، بڑے کابر تابعین میں سے ہیں اور سیدنا ابن عباس کے شاگرد، بالکل اس کا مضمون تھوڑا سا مختلف ہے۔ اس میں ہے کہ قرآن جو ہے وہ سفارش کرے گا اور دو پہلو نمایاں کرے گا۔ ایک تو یہ کہ یا اللہ اس کو میں نے راتوں کو جگائے رکھا، یعنی رات کو یہ اٹھ کر رات کے قیام میں مجھے پڑھتا رہتا تھا۔ تو قیام اللیل میں قرآن پڑھنا یہ تقرب کے اعمال میں بہت غیر معمولی عمل ہے، اور خاص لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دیتے ہیں۔ تو صاحب قرآن سے پھر اس سے واضح ہو رہا ہے، صاحب قرآن جس کو کہا جا رہا ہے وہ قرآن کا محض حافظ نہیں ہے، بالکل ٹھیک، یعنی اس کے عمل میں، اس کے اعمال میں قرآن سے لگاؤ، خاص طور پر رات کے قیام میں قرآن کو پڑھنا یہ نمایاں ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، اور دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کی بہت سی خواہشات سے میں نے روک کے رکھا، بالکل ٹھیک۔ تو قرآن سے اشتغال، اس کی تلاوت سے اشتغال، اور قرآن کے قائم کردہ حدود کی پابندی، ایسا آدمی جو ہوگا تو وہ پھر سفارش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں ہاتھ پھیلاؤ میں دیتا ہوں، اور پھر اس کو اللہ کی رضوان، اللہ کی رضا عطا کر دی جائے گی، اور پھر اسے کہا جائے گا کہ ہاں اب جنت میں تمہارے مراتب اس سے طے ہوں گے، قرآن پڑھتے جاؤ، ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ، ایک ایک رتبہ تمہارا بڑھتا چلا جائے گا، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھو جیسے دنیا میں پڑھتے تھے۔ بہت